بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ اللیل ہے، اس میں 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جس طریقے سے اکثر بلکہ یہ کہا جائے ہر صورت کا ایک پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس صورت کا بھی پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ جو ذکر کیا ہے مفسرین کرام نے، اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جتنے بھی مشرکین تھے، مشرکین مکہ، ان میں سے کسی کا بھی نام قرآن پاک میں ذکر نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو لہب کا نام آیا، اس کے نام سے صورت آئی، تو ابو لہب کا نام اصل میں ابو لہب نہیں تھا، وہ اس کو پکارا گیا ہے، اس کا اصل نام تھا عبد العزیٰ۔ تو مشرکانہ نام سے قرآن نے مخاطب کسی کو نہیں کیا۔ ایک دشمن ہے جس کو ہم سنتے ہیں امیہ بن خلف، جو بہت ظالم تھا، جابر تھا، طاقت رکھتا تھا اور اس طاقت کا غلط استعمال کرتا تھا، خاص طور سے ان لوگوں پر جو اسلام لے آتے تھے اور پتہ چلتا تھا کہ مسلمان ہو گئے، ان لوگوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ ان غلاموں میں سے بھی جو سر فہرست نام ہم بار بار سنتے رہتے ہیں، ان میں نام ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، جن کو مؤذن رسول کہا گیا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم جنت میں جا رہے ہوں گے تو میرے سواری کی مہار پکڑ کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آگے چل رہے ہوں گے، جن کے بارے میں کہا کہ جب معراج کی رات میں ہم گئے تو وہاں جنت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بڑی فضیلت آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کافی چیزیں اس میں وارد ذکر کی گئی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ تو یہ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب پتہ چلا امیہ بن خلف کو کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کہ ان کے غلام تھے وہ ایمان لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اس نے طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کی، اور عام طور سے جو ہم سنتے ہیں کہ ان کو کھینچا گیا اور ان کے گلے میں رسی ڈال کر کے اور ان سے کہا گیا کہ اسلام سے پھر جاؤ، اسلام چھوڑ دو، لیکن انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا، احد احد کا نعرہ لگایا۔ مزید یہ ہوا کہ ایک تو عرب کی اور مکے کی گرمی، پہاڑی علاقہ، پھر اس میں جو پتھر جلنے لگتے تھے، تپنے لگتے تھے، ان پتھروں پر آگ کو ننگا لٹایا جاتا تھا، آگ کے کنارے آگ جلا دی جاتی تھی، کتنی تکلیفیں تھیں، نہیں ہٹے، انہوں نے اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ ہم اتنی تکلیف تو تصور بھی نہیں کر سکتے اسلام کے لیے، ہم کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ کس طریقے سے ان کو کھینچا گیا، گلے میں رسی ڈال کر کے کہا گیا اب تو چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، احد احد، اللہ ایک، ہم ایک اللہ کو مانیں گے، تم کچھ بھی کر لو، جان ایک بار جاتی ہے، اور اگر جائے گی جان تو اللہ کے لیے جائے گی جان، اور ہم کو جنت ملے گی۔ ان کی نظر آخرت پر تھی، ان کی نظر قیامت کے دن پر تھی، ان کی نظر جنت پر تھی، تمام چیزوں پر نظر تھی، لہٰذا جب کسی کام کے انجام پر نظر ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی انجام نہ ہو، کوئی رزلٹ نہ ہو، تو ہمارا بچہ پڑھے گا نہیں، پھر اس کو نہیں پتا ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کو جو ہے ایک کلاس آگے مل جائے گا، اس کو نہیں پتا اگر ہم پڑھ لیں گے تو ہم کو ملازمت مل جائے گی، اچھی نوکری مل جائے گی، ہمارے اندر ٹیلنٹ آ جائے گا، ہمارے اندر علم کی روشنی جل جائے گی۔ یہ جب تک کہ اس کے اندر چیزیں نہیں ہوں گی وہ نہیں پڑھے گا۔ یا اس کے اندر ڈر ہونا چاہیے کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمارے والدین ہم کو ڈانٹیں گے، ہمارا ایک کلاس کم ہو جائے گا، ہمارا ایک سال کا نقصان ہو جائے گا۔ یا بہت چھوٹے بچے ان کو ڈرایا جاتا ہے اگر فیل ہو گئے تمہاری سائیکل بند ہو جائے گی، تمہارے لیے ہم طرح طرح کی چیزیں نہیں لائیں گے، تم کو گھمانے نہیں لے جائیں گے۔ کسی نہ کسی چیز کا ڈر اور شوق، دونوں چیزیں دلائی جاتی ہیں، بغیر شوق اور بغیر خوف کے کوئی چیز نہیں آتی۔ ایمان والوں کو، تمام انسانوں کو، بلکہ اب انسانوں میں ایمان جو لے آئے ان کے لیے تو خاص طور سے ان کو شوق دلایا گیا جنت کا، کہ تم اگر یہ کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس میں طرح طرح کی چیزیں، اسلام کو اگر نہیں چھوڑو گے، اسلام کے دامن کو پکڑے رہو گے، اور اگر تم نے یہ چھوڑ دیا خدا نخواستہ تو جہنم کی آگ ہے، دہکتے ہوئے انگاریں، جہنم میں دیا جانے والا پیپ ہے، خون ہے، کانٹوں کا پانی اور کھولتا ہوا پانی، لہذا یا تو شوق سے تم اعمال کر لو یا تو خوف سے اعمال کر لو۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کے اندر شوق تھا، ان کے اندر ان کی نظروں کے سامنے جنت تھی، لیکن امیہ بن خلف جو تھا اس کے سامنے نہ جہنم تھی نہ اس کا عذاب تھا، کیونکہ وہ مانتا ہی نہیں تھا۔
وہ کہتا تھا جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، یہیں میں عیش کر لو، اسی میں عیش کر لو، یہیں زندگی گزار لو، یہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا، لہٰذا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کانسیپٹ اس کے نزدیک نہیں تھا، وہ تسلیم نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ تکلیفیں دے رہا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسرے مقابلے میں، ایک طرف امیہ بن خلف ہے جو تکلیفیں دے رہا ہے، دوسرے مقابلے میں جو ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں باقاعدہ تشریف رکھنے والے، اور 3 دن تک کے آپ کے ساتھ رہنے والے، اور تمام ان کی فضیلتیں ایک طرف وہ ہیں، ان کا حال کیا ہے کہ وہ جو کمزور غلام ہیں، کمزور کنیز ہیں، باندیاں جن کو کہا جاتا تھا، جن کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا، ان کمزوروں کو خریدتے تھے اور ان کو آزاد کر دیتے تھے، ان کمزوروں کو خریدتے تھے، ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ ان کے والد کبھی کبھی کہتے تھے کہ بھائی تم اتنے کمزوروں کو، غلاموں کو کیوں خرید کر لاتے ہو، کم سے کم طاقتور لے کر کے آؤ، تم پیسہ بھی دیتے ہو، سب کچھ دیتے ہو، کمزوروں کو لا کر کے آزاد کر دیتے ہو، تم طاقتور کو لے کر کے آؤ گے، کبھی خدا نہ خواستہ تمہارے اوپر کچھ مسئلہ ہوگا، تمہارے دفاع میں کم سے کم کھڑے تو ہوں گے، کمزوروں کو لاتے ہو تو کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے نہیں، ہم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے، ہم کو ان لوگوں سے توقع نہیں ہے دنیا کی، ہم ان سے توقع وابستہ نہیں رکھے ہوئے ہیں، دنیا میں ان سے ہم کو فائدہ نہیں اٹھانا، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ جا رہے ہیں ایک دن، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں امیہ بن خلف دے رہا ہے، تکلیفیں دے دے کر کے تھک جاتا تھا، دوسرے کا نمبر لگتا تھا، تکلیف دینے والے تھک جاتے تھے، لیکن صحابہ کرام کا وہ ایمان تھا جو متزلزل نہیں ہوتا تھا، ہلتا نہیں تھا۔ تکلیف دینے والے تھکے جا رہے ہیں، جلات تھکے جا رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے جو ہے امیہ بن خلف سے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ ہم کو بیچ دو، کیونکہ بڑا سخت دشمن تھا، ضد میں آ جاتا تو دیتا نا، اس کو جا کر کے سمجھایا، نرمی کے ساتھ سمجھاتے رہے، لجاجت کے ساتھ سمجھاتے رہے کہ بھئی اللہ کے یہاں جانا ہے، تم کو جواب دینا ہے، ہر چیز کا جواب ہوگا، اور تمہارے ماتحت ہیں تو ان کی فکر کرو، ان کو ظلم نہ کرو، ان کے اوپر تمام چیزیں سمجھاتے رہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ دنیا ہے سب کچھ، آخرت کچھ نہیں، دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، حساب کتاب نہیں ہوگا۔ سمجھاتے رہے، بالآخر امیہ بن خلف نے خود کہا کہ زیادہ تم کو محبت آ رہی ہے، ہمدردی آ رہی ہے تو پیسے لاؤ، اس کو لے جاؤ۔ یہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گویا کہ کہلوانا چاہتے تھے کہ تم خود سے آفر دو، اگر خود سے کہتے تو وہ آفر نہ دیتا، وہ اور ضد میں اور زیادہ تکلیفیں دیتا۔ تو اس نے جب آفر دیا تو فوراً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بتاؤ کیا قیمت ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی۔ تو اس نے بتایا امیہ بن خلف نے کہ آپ کے پاس ایک غلام ہے، وہ روم کا غلام تھا، رومی غلام، بڑی اہمیت تھی، طاقتور، ہوشیار، چالاک، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کاروبار کو سنبھالنے والا، یہ آج اپنی زبان میں کہا جائے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا رائٹ ہینڈ تھا، دائنا ہاتھ تھا، ان کے کام کاج بڑا کرتا تھا۔ اور دوسرے مقابلے میں کون ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ کہاں سے تعلق ہے؟ حبشہ سے۔ رنگ کیا ہے؟ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، دیہات سے تعلق ہے، کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، ایمان کے معاملات میں تو ہے، ایمان کے اعتبار سے، لیکن رومی غلام کے مقابلے میں کوئی ویلیو نہیں۔ سودا ہو رہا ہے کہ آپ ہم کو رومی غلام دیجئے، ہم آپ کو بلال حبشی رضی اللہ عنہ حبشی غلام آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مزید ہزاروں درہم بھی آپ ہم کو دیں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قبول کر لیا، وہ غلام، اپنا رومی غلام ان کے حوالے کیا، اور وہ جو ہے جو دراہیم اور دینار مانگے گئے تھے، پیسے مانگے گئے تھے، وہ پیسے ان کے حوالے کیے، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لوگ ہنسنے لگے کہ کیسا یہ بیوقوف آدمی، بڑا سمجھدار سمجھا جاتا تھا، بڑا جو ہے تجارت والا سمجھا جاتا تھا، بڑا بزنس مین سمجھا جاتا تھا، عقل مند سمجھا جاتا تھا، اتنا گھاٹے کا سودا کر لیا کہ ہزاروں روپیہ بھی دے رہا ہے اور رومی غلام کے بدلے میں حبشی غلام لے رہا ہے۔ لیکن ان کے سامنے آخرت تھی، یاد رہے، ان کے سامنے آخرت تھی۔ اور آج ہم یاد رکھیں، آج ہم دیکھیں کہ اس رومی غلام کو لوگ جانتے ہیں یا حبشی غلام کو جانتے ہیں؟ لوگ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں۔ آج حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لوگ عزت سے لیتے ہیں یا امیہ بن خلف کا نام عزت سے لیتے ہیں؟ اس وقت تو انہوں نے بظاہر ایسا لگا کہ گھاٹے کا سودا کر لیا، لیکن آج جو ابھی تک کے نام لیا جا رہا ہے عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، اور جو اپنا نام ہم لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں اپنے بچوں کا، وہ حضرت ابو بکر ہے، وہ حضرت بلال ہے رضی اللہ عنہ، وہ امیہ بن خلف نہیں ہے، وہ ابو لہب، ابو جہل نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں آئیں اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو انہوں نے پھر آزاد کر دیا۔ تو وہی چیزیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔